السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اپنے کچن گارڈن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک خاص قسم کی ویڈیو بنانے لگے ہیں، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو آج کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کس موضوع پہ ہونے والی ہے۔ پہلے چلتے ہیں اپنے پودے کی جانب۔ تو چلیں ناظرین، آج کے جو پودے کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے اس پودے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں۔ پودا بڑا خوبصورت ہے اور پودے کا نام ہے جیڈ پلانٹ۔ تو یہ ہے میرے پاس ایک خوبصورت سا جیڈ پلانٹ۔ یہ دیکھیں، اس کے پتے دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے گرین ہیں، اس کی شاخیں دیکھیں آپ کہ کس طرح سے مضبوط ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت سا پودا ہے میرے پاس ایک، اور اس کے متعلق ہی آج ہم ساری بات چیت کریں گے اپنی۔ تو ناظرین، آج کا جو پہلا ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیڈ پلانٹ کیوں پسند کرتے ہیں لوگ، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ کیا ہے، اور یہ ہے کیا چیز۔ تو آئیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، جیڈ پلانٹ ایک موٹے پتوں والا سکولنٹ پلانٹ ہے۔ اس کی خوبصورتی ہی اس کے پتوں اور اس کی شاخوں میں ہے، اس لیے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے پتے موٹے ہیں اور ان کے اندر ایک اچھا خاصا پانی سٹور ہوا ہے، اور اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک نہایت اعلیٰ قسم کا خوبصورت پودا ہے۔ اس کے پتے، اس کی شاخیں اس کی اصل خوبصورتی ہیں، اور اس کے پتوں کی اور اس کی شاخوں کی بناوٹ کی وجہ سے ہی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی اسی میں قدرت نے رکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن چلیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ، ہر بندہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح سوچتا ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی بد قسمتی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کو اگر یہ پیارا لگ رہا ہے، آپ کے اندر ایسا حسن ظن ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے خوشی محسوس کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے خوش قسمت ہی ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کے اچھا نہیں لگ رہا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے خوش قسمت نہ ہو۔ اب چلتے ہیں ناظرین اس جانب کہ یہ جو پودا ہے اس کو کس قسم کا موسم پسند ہے، اس کو کتنی روشنی پسند ہے، اس کو کتنا پانی پسند ہے، اور یہ کس قسم کی جگہ کے اوپر اچھی طرح سے سروائیو کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ بالکل آسمان کے نیچے میں کھڑا ہوں، کھلی جگہ ہے، تو اس کو ناظرین اسی طرح کھلی روشنی پسند ہے۔ تیز دھوپ میں بھی اگر ہو تو یہ چلتا ہے، یہ انڈور پودا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو انڈور بھی رکھ لیتے ہیں یہ چل جاتا ہے۔ یہ آؤٹ ڈور اصل میں پودا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت ڈالی ہے کہ یہ انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں طرح میں سروائیو کرتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو کہ میرے اپنے مشاہدے میں آئی ہے، وہ یہ کہ اس کو براہ راست دھوپ اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ اس کو روشنی والے ایریے میں، شیڈی ایریے میں رکھیں گے تو یہ بڑا اچھے طریقے سے چلتا رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پودے کو پانی کتنا چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ٹوٹلی خشک ہے مٹی اس کی، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ پانی وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کو بہت کم پانی درکار ہے، بہت کم روشنی درکار ہے، لیکن اگر روشنی اچھی ہو، پانی کم ہو، تو اس کی شاخیں دیکھیں کس طرح مضبوط اور کھڑی ہیں، اور پتے کس طرح ہیں، تو یہ اس طرح رہیں گے۔ اگر ہم اس میں پانی کی زیادتی کر دیں گے تو اس کے پتے نرم پڑ جائیں گے، اس کی ٹہنیاں نرم پڑ جائیں گی، اور یہ اس کی خوبصورتی ماند پڑ جائے گی۔ تو سردی میں ناظرین اس کو کھادوں کی بات کریں تو سردیوں میں اس کو کھادوں کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی، لیکن گرمیوں میں اس کو کھادوں وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کھادیں جو ہیں، جو بہترین قسم کی کھادیں ہیں وہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں اپنے گھر میں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک کھاد یہ والی ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کے لیے۔ اس میں بہت زبردست پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم ہر چیز پائی جاتی ہے۔ اور دوسری کھاد یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی بڑی زبردست کھاد ہے۔ 8 دن کے وقفے سے، 15 دن کے وقفے سے میں اپنی بنی ہوئی کھادیں اپنے پودوں کو دیتا ہوں۔ اور تیسری کھاد یہ ہے جو کہ میں اس کو سردی میں بھی دے دیتا ہوں۔ یہ سردی میں جو میں نے دینے والی بنائی ہے نا، یہ سرسوں کھلی کی کھاد ہے، یہ میں نے اس میں بنائی ہوئی ہے، اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سردی میں بھی اپنے پودوں کو دیتے رہیں۔ ان کھادوں کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو ان کی افادیت اور بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ ان کھادوں کی افادیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میرے پیچھے لگے میرے پودے دیکھیں، یہ آپ کو ماشاءاللہ سے بالکل ہیلدی موڈ میں، اور یہ دیکھیں گچھوں سے بھرے ہوئے ہیں پھولوں کے، یہ دیکھیں
یہ دیکھیں یہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں. یہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو زوم کر کے دکھا سکے تو یہ ٹماٹر وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں. سب پودوں کے اوپر ماشاءاللہ سے لگے ہوئے ہیں اور یہ بہترین چل رہے ہیں. ان کھادوں کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں یہ کھادیں بنانے کا طریقہ بتائیں گے آپ کو اور ان کو دینے کا سکیجول وغیرہ بھی بتائیں گے. تو ناظرین اگر ہم یہ بات کریں جیڈ پلانٹ کی تو جیڈ پلانٹ کی افزائش کی بھی بات کرنی بہت ضروری ہے، جو کہ مجھے اچانک سے میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ بھی کرنی چاہیے کہ یہ پودا اگے گا کیسے اور اس کو کس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں اپنے گھر میں لگے ہوئے پودے کو. تو یہ جو پودا ہے نا اس کا آپ کوئی سا بھی ایک پتا توڑ لیں یا اس کی ایک تندرست شاخ کو کاٹ کے کسی بھی مٹی میں لگا دیں یہ انشاءاللہ تعالی چل جاتا ہے. لیکن میں نے اس کے 1-2 پتے توڑے تھے، پتے توڑ کے میں نے ان کو خشک کیا، خشک کر کے میں نے اسی کی مٹی میں ڈالا. میں آپ کو آگے دکھا رہا ہوں. ناظرین یہ دیکھیں اس کے اندر جہاں جہاں پہ میں نے پتے پھینکے تھے وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے اگ گئے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ بہترین قسم کے پودے اس میں اگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں تو یہ ان کی افزائش کے لیے اس کے پتے اور اس کی شاخیں لگ جاتی ہیں. چونکہ ابھی میرے پاس شاخیں چھوٹی تھیں تو میں نے شاخیں نہیں کاٹی، میں نے 2 پتے کاٹ کے اس کے اندر پھینک دیے تھے، اس سے یہ اگ گئے ہیں. تو اب ہم جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کی شاخوں کی کٹنگ کر کے اس کو بونسائی بھی بنائیں گے اور اس کی مزید نسل بھی آگے چلائیں گے. تو چلیں ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. آپ کی یہ جو محبت ہے یہ ہمیں مزید کام کرنے پہ مجبور کرتی رہتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کو مزید معلومات دیتے رہیں. تو آج کی ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے اور ان پودوں کی طرح سرسبز اور توانا رکھے. اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. بی ہیپی. اللہ حافظ.